بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو قائد محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی 70ویں سالگرہ کی خصوصی مبارکباد پیش کرتے ہوئے آج میں اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کا آغاز کرتا ہوں۔ منہاج ٹی وی کی عشرہ تقریبات کے حوالے سے اس خصوصی نشریات میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں منہاج انسٹیٹیوٹ آف قرات و تحفیظ القرآن کے پرنسپل جناب محمد عباس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور منہاج ٹی وی کے انتظامیہ کا بھی کہ مجھے انہوں نے موقع فراہم کیا کہ میں اپنے ادارے کے حوالے سے کچھ گوش گزار کر سکوں اور عامت الناس کو بھی اس سے آگاہی حاصل ہو۔ میں بھی حضور شیخ الاسلام کی سالگرہ کے موقع پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے جملہ فورمز قائدین کارکنان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس عظیم نعمت اور عظیم نسبت پر ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے۔ سر، پہلا میرا سوال یہ ہے کہ یہ ادارہ قائم کب ہوا تھا اور اس کو قائم کرنے کے مقاصد کیا تھے؟ ادارے کا قیام جو ہے یہ اپریل 1994 میں ہوا اور اس کی خصوصیات امتیازات کے حوالے سے بعد میں بات کر لیں گے۔ بیسکلی جو ہے حضور شیخ الاسلام کی فکر کی ایک تسلسل ہے کہ اس ادارے کا قیام بھی دوسرے روایتی اداروں سے مختلف طرز پر وجود میں آیا تاکہ قرآن پاک کی جو حفظ کا معاملہ ہے اور بچوں کے اندر یہ رغبت پیدا کرنے کا معاملہ ہے، اس پہ جس حد تک منہاج القرآن انٹرنیشنل اپنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہ ادارہ کوئی ایک دو کلاس پر یا کوئی کتنا بڑا ادارہ ہے؟ اس میں کتنے طلباء جو ہیں اس وقت زیر تعلیم ہیں؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کا یہ تقریباً 26-27 سال ہو گئے 1994 سے لے کے اب تک۔ مختلف اوقات میں اس کی تعداد مختلف رہی ہے۔ آج کل جو ہے ہماری 12 کلاسز چل رہی ہیں اور حفظ کی چل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک کلاس جو ہے وہ تجوید و قرات کے حوالے سے ہے، جس کی سرپرستی محترم قاری اللہ بخش نقشبندی صاحب اور محترم قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب کرتے ہیں، اور بچوں کی تجوید و قرات کے حوالے سے توجہ دیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ 13 کلاسز چل رہی ہیں۔ اچھا بتائیے گا کہ ان بچوں کو جب آپ داخل کرتے ہیں تو اس کا کرائیٹیریا کیا رکھا ہوا ہے؟ کرائیٹیریا بیسکلی یہ ہے کہ پرائمری پاس ہونا چاہیے بچہ اور ناظرہ پڑھا ہوا ہو، عمر اس کی 11 سال کے قریب ہو۔ ہاں، اس کے لیے تاکہ ہم نے آگے چل کے اس کو بچے کو صرف حفظ نہیں کروانا، اسکول بھی پڑھانا ہوتا ہے، اور اگر ناظرہ پڑھا ہوا نہیں ہے بچہ تو اس سے ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور اس پہ پھر حفظ کرنے کے اوپر اس کا ٹائم زیادہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کو صرف آپ قرآن حفظ کرواتے ہیں یا ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی جاری رکھتے ہیں؟ جی میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہمارے اس ادارے کے امتیازات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم صرف قرآن پاک حفظ نہیں کرواتے، قرآن پاک حفظ کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی اسی طرح لازمی ہے، اور پرائمری پاس لیتے ہیں بچہ تو اس کو پھر 6, 7, 8 تک ایجوکیشن، چونکہ ہم نے حفظ القرآن کے دورانیے کو 3 سال کے اوپر تقسیم کیا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ 3 سال مڈل بھی کر لیتا ہے اور ساتھ حفظ بھی کر لیتا ہے۔ بعض بچے تھوڑا ارلی کر لیتے ہیں، لیکن اس کا جو سب سے بنیادی فائدہ وہ یہ ہے کہ اس سے بچے کی اسکول کی ایجوکیشن وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی ہے اور متاثر نہیں ہوتی ہے، اور بچہ اپنے جو ایج کے لیول کے بچے ہیں ان سے پیچھے بھی نہیں رہتا ہے۔ ماں باپ نے ایک اچھی سوچ کے ساتھ ایک اچھی نیت سے بچے کو قرآن پاک حفظ کرنے پہ لگا دے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنی ایج کے بچوں سے پیچھے رہ جائے یا اسکول میں پیچھے رہ جائے، تو یہ دونوں ایجوکیشن اکٹھی چلتی ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ آپ کا ادارہ جو ہے یہ کس حد تک تعلیمی تقاضوں کو اس وقت پورا کر رہا ہے؟ الحمدللہ میں تو ذاتی طور پر تو مطمئن ہوں۔ میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ 26-27 سال سے یہ ادارہ جو ہے وہ اپنے فرائض ادا کر رہا ہے، لیکن سسٹم میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے۔ ہم ہر روز جو ہے سوچتے ہیں اس کو بہتری کے لیے بچوں کو بہتر ماحول دیں، اور حفظ کا بھی اور اسکول کا دونوں سسٹم الحمدللہ کامیابی سے چل رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، عموماً مدارس میں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ صرف قرآن حفظ کروایا اور بچے سو گئے، پھر حفظ کرایا سو گئے، تو یہاں پر آپ نے جیسے بتایا کہ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی دنیا کی جو تعلیم اصلی تقاضے ہیں وہ بھی آپ پورے کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ اس کے ساتھ ساتھ کوئی غیر نصابی سرگرمیاں بھی بچوں کو کرواتے ہیں؟
بالکل ایسا ہے. اس کے جو ہم بعض ایکٹیویٹی میں بچوں کی انوالومنٹ کرتے ہیں. فرض کریں ایک آئٹم ہے ایسا ہے کہ اسمبلی ہوتی ہے، تو اسمبلی میں ٹوٹلی بچوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے. جتنی بھی چیزیں اس اسمبلی کے اندر ہیں، تلاوت ہے، ترجمہ ہے، پھر حدیث پاک ہے، نعت شریف ہے یا قصیدہ بودہ شریف ہے، قومی ترانہ ہے، دعا ہے، وہ جتنی چیزیں اس میں باری باری بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ ان کی ویکلی پروگرام ہوتا ہے منڈے کو بھی، اور پھر ان کو جو تفریحی دورہ جات ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں، اسپورٹس بھی اس کا حصہ ہے. وہ بھی ڈے ٹو ڈے ہم اس کو کرتے ہیں مینج، پر اینول بیسس پہ بھی کرتے ہیں تاکہ بچے کو صرف ایڈ گھر پہ تو نہیں چلانا ہوتا. حفظ ہے اسکول کی ہیں، اور پھر ساتھ اس کی جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں کلاس کی لیول پہ بھی ہوتی ہیں، پھر اسمبلی میں بھی ہوتے ہیں، پھر ویکلی کولیکٹیولی بھی وہ بھی ہوتا ہے. تو کیا اس کے ساتھ کوئی تحریکی ایکٹیویٹیز میں بھی شمولیت ہوتی ہے بچوں کو؟ تحریکی ایکٹیویٹی میں ہم موسٹلی تو چونکہ بچے ہیں تو ادھر ہی اگر کوئی ایسا کرنا پڑے کوئی پروگرام تو ادارے کی سطح پہ ہی کرتے ہیں. ادارے کی سطح پہ کرتے ہیں. وہاں پہ قائد محترم کی فکر، ان کے جو فلسفہ ہے ان کو جی وہ بھی اس کے لیے اصل میں تو بچوں کی سطح کے اوپر ہم نے سیچرڈے رکھا ہوا ہے. سیچرڈے کو اسمبلی نہیں کرتے، تو تمام بچوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں مسجد میں ہی. تو ایک کسی عرب قرہ میں سے تلاوت کسی کی، پھر ایک نعت شریف اور حضور شیخ الاسلام کا مختصر دورانیے کا، اور بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق لیکچر سناتے ہیں، اور جو ان کے لیے تربیت کا ایک بہت بڑا سورس ہے. میں سمجھتا ہوں استاد بھی کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، لیکن سب سے مین سورس بچوں کی تربیت، ذہنی تربیت، فکری تربیت کے لیے حضور شیخ الاسلام کا جو لیکچر ہے ویکلی، اس میں سارے اساتذہ شامل ہوتے ہیں، میں خود شامل ہوتا ہوں، بچے بھی شامل ہوتے ہیں. تو وہ اس کے بڑا مؤثر ہے وہ ہمارے ہاں اس کا سسٹم. آپ کے پاس تحفیظ القرآن میں ٹوٹل سٹاف کتنا ہے؟ جب آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس 13 کلاس رومز ہیں تو سٹاف کتنا ہوگا؟ آپ جو ہے وہ حفظ کی تو ایک کلاس کا ایک ٹیچر ہوتا ہے، تو آپ دو جو تجوید و قرات کے دو استاد ہیں، 12 جو ہیں وہ حفظ کے ہیں. اس کے علاوہ جو اسکولنگ کے لیے الگ ٹائمنگ ہے اور اس کے لیے الگ سے سٹاف ہے. تو یہ تقریباً ایڈمن سٹاف بھی ملا کے 25 کے قریب ہے. جی ہاں. اچھا یہ بتائیے گا کہ بچے کی کارکردگی کو جاننے کے لیے آپ نے کیا پیرامیٹرز رکھے ہوئے ہیں؟ مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ہم ایک رجسٹر کلاس میں ہوتا ہے جو ٹیچر کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے اس کا سبق، سب کی منزل کا. پھر وہ آفس میں منگواتے ہیں اور ڈیلی ہم چیک کرتے ہیں کہ اس بچے کا سبق آگے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، یا ایک ہی جگہ کھڑا ہو گیا. یعنی آپ اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے سلیبس وائز، تو اس بالکل ڈیوائیڈ کیا ہے، اور ڈیلی بیسس پہ بھی چیک کرتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ چیک کر کے پھر اگر کسی بچہ کہیں رکا ہوا ہے، چل نہیں رہا، تو ٹیچر سے بھی مشورہ کرتے ہیں، پھر والدین کو بلاتے ہیں، والدین کو ٹیلی فونک بھی انفارم کرتے ہیں. ڈائری بنی ہوئی ہے، ڈائری پہ بھی لکھتے ہیں تاکہ والدین انوالو کرتے ہیں. جی ہاں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو چلایا جائے اور جس مقصد کے لیے والدین نے بھیجا ہے. لیکن بعض اوقات پرابلم ہوتی ہے کہ بچہ وہ کام کرنا نہیں چاہتا، والدین کی خواہش ہوتی ہے یا کسی اور کی خواہش ہوتی ہے، تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، والدین کو انوالو کرتے ہیں، اور ٹیچر کی بھی اوپر چیکنگ کے لیے ایک سسٹم موجود ہے تاکہ اس کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کی باقی جتنے بھی مدارس ہیں اس سے یونیکنس کیا ہے؟ یونیکنس میں دو تین چیزیں آپ سے عرض کروں. پہلی چیز تو میں نے عرض کی ہے نا، حفظ خالی ہم نہیں کرواتے. اگر کوئی کہے بھی تو ہم کہتے ہیں نہیں، اسکول کمپلسری ہے، لازمی ہے. دوسرا، ڈیلی بیسس پہ ہم بچوں کی یونیفارم پہ بھی فوکس کرتے ہیں. ان کی کٹنگ ہے، ان کا یونیفارم صاف ہونا ہے، ناخن ہے، شوز ہیں، پالش ہونے چاہیے. تو ایک تو بچے کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے. پھر اس کی بول چال ہے، چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے، شوز کیسے پہنے ہوئے ہیں، بیہیو کیسے کرتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اس کو بس حافظ بنا دیں. میں یہ آپ نے اچھا سوال کیا. یہ بدقسمتی سے آج کل ہماری سوسائٹی میں اس چیز کا فقدان ہے کہ ڈگری کے اوپر اور نمبروں کے اوپر فوکس ہے. جو بھی ایگزام ہو، اسکول کالج کا بھی دیکھ لیں، اور یہی تقریباً، میں سب کا تو نہیں کہہ سکتا، تو اچھے ادارے اور بھی ہوں گے، میں نے تو میری معلومات اس علم میں اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن جو شخصیت سازی ہے، ذہن سازی ہے بچے کی، اس بچے نے سوسائٹی میں جانا ہے، کل بیہیو کیسے کرے گا، یہ بڑا ضروری ہے.
تو بچے کی گرومنگ اس کو انڈیویجولی بھی، کلاس سطح پہ بھی اور اس پورے ادارے کی سطح پہ بھی ہم اس کو بہت فوکس کرتے ہیں۔ پھر والدین کو بھی یہ کہا ہوا ہے کہ اگر بچہ کوئی بات آپ سے شیئر کرتا ہے ہم سے شیئر کریں۔ پہلے تو ڈائریکٹلی میرے تک ایکسیس ہوتی ہے بچے کو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر وہ پھر بھی ایزیٹیٹ کیا، اس نے گھر جا کے کوئی چیز شیئر کی، تو والدین کو بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی چیز شیئر ہم سے شیئر کریں۔ پھر ہم بیٹھ کے، والدین ہیں، میں ہوں، ٹیچر ہے، تو ہم تینوں نے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ یہ کہاں پہ پرابلم ہوئی ہے اور کیسے سالو کرنا ہے اس کو، تاکہ بچہ ایک کمفرٹیبل ماحول میں، پھر کلاس روم کا ماحول ہوتا ہے وہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے جی جی کہ کتنا صاف ستھرا ہے آپ کا، کیسے ہے کلاس روم کا ہے، باقی اس کا اپنا مطلب لباس ہے، بچے کی گفتگو ہے، باڈی لینگویج ہے، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ہم بچوں کی کارکردگی ڈیلی بیسس پہ چیک کرتے ہیں، کچھ بچے جو نہ چل رہے ہوں پھر ان کے پیرنٹس سے آپ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایکسٹراڈنری ذہین بھی ہوتے ہیں، وہ اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں، تو ان کے لیے آپ نے کسی قسم کی کوئی اسکالرشپ کا، کوئی ریوارڈ کا سسٹم رکھا ہوا ہے؟ بالکل، یہ آپ کے دو سوال بنتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ وہ ہم نے اپنے طور پہ ایک تقسیم کیا ہوا ہے کہ پہلے سال بچے کو ناظرہ ٹھیک کروانا ہے، موسٹلی بچوں کا ٹھیک نہیں ہوتا، اور پہلے سال اس کو 6 پارے حفظ کرنے چاہیے، اگلے سال اس کو 12، پھر اگلے سال 12۔ لیکن کئی بچے، جیسے کہ آپ نے کہا، بالکل درست کہا، کہ بعض بچے ذہین ہوتے ہیں، وہ جلدی بھی کر لیتے ہیں۔ ہمارے ادھر بچہ ایک سید عامر کر کے گیا ہے، وہ 9-10 مہینے میں کر گیا تھا۔ تو بعض ایسے بچے ہیں سال میں، 1.5 سال میں، 2 سال میں کر جاتے ہیں، تو یہ کوئی ٹائم فریم کا ایشو نہیں ہے۔ تو یہ تو دوسرا جو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اسکالرشپ کا جو وہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت جو ہے ایک اسٹوڈنٹ ویلفیئر بورڈ بنا ہوا ہے۔ تو اگر والدین کہیں جی ہم اس میں، اور بچہ پڑھنے والا ہو، شرط بنیادی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ پڑھے بھی کوئی نہ اور اسکالرشپ کیا، اور کہیں جی اسسٹنٹ مجھے فائنانشل دیں، تو ایسا نہیں ہے۔ پڑھنے والا بچہ ہے اور وہ ہمارے سسٹم کے تحت چل رہا ہے، تو پھر ہم ایک فارم فل کروا کے اسٹوڈنٹ ویلفیئر بورڈ سے اسکالرشپ دیتے ہیں اس کا، اور یہ اس کا بالکل سسٹم موجود ہے۔ سوال تو ہمارے پاس بہت ہیں لیکن ٹائم کی قلت ہے، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو مختصر سا اگر آپ سے کو میں کہوں کہ ناظرین کو کوئی پیغام دیجیے گا اپنے ادارے کی طرف سے، شیخ الاسلام کو کوئی میسیج آپ دینا چاہیں تو؟ بالکل صحیح ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو والدین سے جو سن رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ تشریف لائیں، وزٹ کریں، ہمارے ادارے کو وزٹ کریں، مرکزی سیکریٹریٹ کو وزٹ کریں۔ تو سننا اور چیز ہوتا ہے، دیکھنا اور چیز ہوتا ہے۔ تو جو ہمارا سسٹم ہے الحمدللہ، اور بچوں کو جو میں والدین کے لیے جو آئے روز مجھے واسطہ بھی پڑتا ہے، والدین اولاد کی وجہ سے خاصے پریشان رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں والدین نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے صحیح طریقے سے۔ اتنی اس کو آزادی پہلے دے دیتے ہیں، جب خراب ہو جاتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں۔ میرے پاس کئی آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، 10-11 سال کا بچہ، تو کہتا ہے جی یہ تو کنٹرول نہیں، ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام کے لیکچر اس کے اوپر بہت ہیں، بچوں کی تربیت، ماں باپ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، وہ بھی سنیں، ان سے رہنمائی لیں، اور بچے کی تعلیم سے زیادہ اس کی تربیت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ماس ڈگری کے دے تو پھر جو کچھ سوسائٹی میں چل رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی جرائم میں پیچھے نہیں ہے کسی کے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ادارے میں تعلیم اور تربیت دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارا فوکس ہے اس کے اوپر، اور اس کو ہم بنیادی ضرورت سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ حفظ بھی کر جائے، اگر وہ ایز اے مسلم، ایز اے انسان سوسائٹی میں اچھی طرح بیہیو نہیں کر رہا تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی، والدین بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں، اس کے بعد انسٹیٹیوشن آتا ہے، پھر انسٹیٹیوشن کو بھی پوری کرنی چاہیے، دونوں کا اکٹھا چلتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ میں بھی بری ذمہ نہیں ہوں اور والدین بھی بری ذمہ نہیں ہیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ سر، آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے، تو بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے تحفیظ القرآن کے پرنسپل جناب محمد عباس صاحب سے، اور انشاءاللہ آپ کو مزید جو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے تعلیمی پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ کیپ واچنگ منہاج ٹی وی۔